السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان کے ساتھ بات کرے گا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی آج یہاں کیوں پہنچے ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہمیں بتایا تو گیا تھا، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ہم نے الٹا ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا۔ جہنم کے فرشتے بہت سخت قسم کے ہیں، تند خو، سخت مزاج اور بالکل رحم نہ کرنے والے۔ وہاں پر انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا، فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ویسے ایموشنز نہیں ہوتے۔ انسان اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں جیسا جہنم کا منظر ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا وہاں کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے گیٹس پر، دروازوں پر فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں سورۃ التحریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ خود بھی بچو اس آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر مقرر کیے گئے فرشتے جو ہیں بہت ہی سخت مزاج ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسے فرشتے مقرر ہیں وہاں سے کوئی نکل کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ان فرشتوں کی تعداد سورۃ المدثر میں 19 بتائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، علیہا 19، اس پر 19 مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتوں کی یہ تعداد کفار کے لیے آزمائش بن گئی۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے،
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور نہیں بنایا ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو مگر فرشتے، یعنی جہنم کے محافظ ہم نے فرشتے بنائے، اور ان کی تعداد ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائی جنہوں نے کفر کیا. یعنی جب ذکر کیا گیا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں تو کفار نے ہنسی اڑائی اور کہا کہ ہم ان سے نبٹ لیں گے، لیکن انسانوں کے بس میں فرشتوں سے نبٹنا کہاں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ جہنم ایک سیریس چیز ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ ایک قید خانہ بنایا گیا، ایک سزا کی جگہ بنایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو اس بات کا پورا انتظام سنبھالیں گے کہ اندر جانے والوں کو پوری سزا مل رہی ہے. اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، وہ بھی جہنم والوں سے صحیح طرح بات نہیں کرے گا، جس سے ان کا غم اور دکھ اور بڑھ جائے گا. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے جو داروغہ جہنم ہے، تو انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا. پھر جب بولے گا تو کیا کہے گا انکم ماکثون، تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے ڈائریکٹ اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا. یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہماری دعائیں سنتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو ایسا جواب ان کو نہیں ملے گا کہ اچھا میں تمہاری دعا قبول کر لیتا ہوں، بلکہ کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور بات نہ کرو. ثم ییأس القوم، پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی فریاد نہیں سنی جاتی، نہ کوئی فرشتہ سننے والا ہے اور نہ ہی رب العالمین ہماری دعا سن رہا ہے. آج دنیا میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کا فائدہ پہنچتا ہے انسان کو، یہاں پہنچے گا یا اگلی دنیا میں پہنچے گا. لیکن ایک دفعہ انسان فوت ہو جائے، ایک دفعہ اس کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں، نہ اس کی توبہ قبول اور نہ اس کی دعائیں قبول. اور قیامت کے دن تو کسی کی بھی کوئی دعا اس طرح قبول نہیں ہوگی، صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اصحاب شفاعت ہیں وہ شفاعت کریں گے. پھر اس کے بعد جہنم کی وسعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے. یہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی 70,000 لگامیں اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے. تو 70,000 کو 70,000 سے جب کیلکولیٹ کرے تو یہ 4,90,00,000,000 فرشتے بنتے ہیں. یہ جہنم کو گھسیٹ کر سامنے لے آئیں گے. تو وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا.
جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الفجر میں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا لیکن آج اس نصیحت کا کیا فائدہ. پھر اسی طرح یہ کہ جہنم کا جو کنارہ ہے اوپر کا، اس کی منڈیر ہے، اس سے نیچے تہ تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو. یعنی اتنی بڑی چٹان، سمجھے پہاڑی ہو گیا ایک. جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال بعد پہنچے گی. تو کتنا گہرا تنور ہے وہ. یعنی آگ تو اگر کسی سطح زمین پر بھی لگی ہوئی ہو تو وہ آگ ہے، اور کہاں یہ کہ وہ اندر نیچے ہو کہ انسان وہاں سے اوپر آنے کا سوچ بھی نہ سکے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی. یعنی اتنا گہرا ہے جہنم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمیں کچھ گرنے کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار گرتا رہا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہ تک پہنچا ہے، اب اس کے گرنے کی آواز آئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں گرنے سے بچائے. اسی لیے اس کا نام ہاویہ رکھا گیا ہے کہ جس میں لوگ گریں گے. یعنی جب ان کو دھکیلا جائے گا، دھکے مارے جائیں گے اور ان کو پش کر کے نیچے پھینکا جائے گا تو وہ لڑکتے ہوئے نیچے جاتے جائیں گے اور جہاں ان کا مقام اللہ نے رکھا وہاں تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ بچائے. صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. پھر اسی طرح اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے. یہ تو ہے نا ڈیپتھ، اور اس کی وڈتھ بھی بہت زیادہ ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. انہوں نے فرمایا اچھا واقعی تمہیں نہیں معلوم؟ واللہ ما تدری. پھر خود بتایا اہل جہنم کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی. یعنی گردن اتنی لمبی ہو جائے گی. تو آپ سوچئے کہ پھر کتنے مانسٹرز بن جائیں گے، کتنے بڑے ہو جائیں گے، کتنے موٹے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اس کی تنگی بھی ہے. یعنی وسعت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھلی ٹلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہے لیکن جب اس میں بڑے بڑے لوگ اندر ہوں گے تو ان کے اوپر تنگ بھی ہو جائے گی. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے. دعوا ہنالک ثبورا، کیونکہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے اس میں پھینکا جائے گا کہ ہل جل بھی نہ سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو دبا لیتا ہے، اپنے جسم کو آگے پیچھے ہلاتا ہے، جلاتا ہے تاکہ کسی طرح تکلیف دور ہو جائے، لیکن وہاں تو ہل جل بھی نہ سکیں گے بلکہ ہلاکت کو پکاریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی کسی پسٹل سے یا کسی نائف سے یا کسی چیز سے پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا. ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کرا دے، پھر وہ اس وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں جا گرے. اس کا گڑھا جو ہے وہ تو گڑھا ہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل جو ہے اس کی سزا جہنم ہے. اور ایسے کھیل تماشے میں بھی ایک دوسرے کی طرف وار نہ کرے، یا یہ نہ کہ I'll kill you، یعنی بعض اوقات منہ سے نکالتے ہیں نا I'll kill you، اور پھر اتفاق سے وہ ہتھیار جا پڑتا ہے سامنے والے پر، تو اس پر بھی پکڑ ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر یہ کہ جہنم کی گہرائی کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے.
اور اس کے آنکڑے لوہے کے ہیں، یعنی اس کے اندر جو کنڈے ہیں یا وہ جو کانٹے ہیں وہ لوہے کے ہیں. جہنم میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنی دور تک جا کے گڑھے میں گر پڑتا ہے. پھر اسی طرح جہنم کے اندر سورج اور چاند بھی ڈالے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا، یعنی دہک رہے ہوں گے. تو یہ سورج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرم بھی ہے لیکن زمین کی جسامت سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. تو آپ سوچیے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا. پھر چاند بھی ڈال دیا جائے گا. اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ڈالے جائیں گے؟ ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے جو دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو. یعنی اس کے علاوہ پتھر کے بت اور دیگر جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ سارے ان کے ساتھ ہی ہوں گے، تاکہ ان کو یہ بات اچھی طرح اب سمجھ میں آ جائے کہ الہ تو ایک اللہ ہی تھا، یہ الہ نہیں تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.